وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان سب سے بڑی نعمت عقل مندی ہے. یہ انسان اس میں خصوصیت رکھتا ہے. ویسے تو عقل اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کو دی ہے. جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے بیان کیا کہ ربنا الذی آتا کل شیء خلقا ثم ہدا. میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ثم ہدا، پھر اس کو راستہ دکھایا ہے. ہر مخلوق کو زندگی بسر کرنے کا اللہ نے ڈھنگ سکھایا ہے. ہر مخلوق کو زندگی بسر کرنے کا اللہ نے طریقہ بتلایا ہے. لیکن انسان کو اللہ نے جو ڈھنگ سکھائے ہیں، جو طریقے بتلائے ہیں، جو فہم دیا ہے، عقل دی ہے، وہ باقی تمام مخلوقات سے بڑھ کے. اور اس کو یہ زیادہ عقل کیوں دی ہے؟ تاکہ یہ اپنے خالق کو، مالک کو پہچان سکے. عقل اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے دی ہے، تاکہ انسان اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو بھی پہچانے کہ یہ سارے کے سارے انعامات، ساری کی یہ میرے رب نے مجھے عطا کی ہے. تاکہ انسان کو یہ معرفت ہو، اس لیے اللہ نے عقل دی ہے. انفع العقل، عقل کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ ما عرفک کا نعم اللہ. عقل آپ کو اللہ کی نعمتوں کی پہچان کرواتی ہے. وَأَعَانَكَ عَلَى شُكْرِهَا. عقل انسان کو اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر، اللہ رب العزت کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے پر تعاون کرتی ہے. یہ عقل کے فائدے ہیں. یہ عقل مندی کا فائدہ ہے کہ اللہ کی پہچان ہوتی ہے. انسان اپنے رب کے احسانات کو پہچانتا ہے. اولو، جب اللہ رب العزت نے عقل کو پیدا کیا
لما خلق اللہ العقل، جب اللہ نے عقل کو بنایا تو اللہ نے اس کو آزمایا، اسے کہا قم، کھڑا ہو جا، عقل کھڑی ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا ادبر، پیچھے ہٹ جا۔ لمحے کا انتظار کیے بغیر اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اقبل، آگے آ جا، فوراً اس نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اقعد، بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ما خلقت خلقا احب الی منک، اے عقل، میں نے تجھ سے زیادہ کوئی مخلوق پیاری نہیں پیدا کی جتنی تو مجھے پیاری لگتی، کیونکہ تو نے میری اطاعت کی ہے۔ اور آگے الفاظ کیا ہیں کہ تو مجھے سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ وَبِكَ عُرَفْ، اے عقل، تیرے ذریعے میری پہچان ہوگی، میری مخلوق مجھے پہچانے گی، مجھے جانے گی تو تیری وجہ سے جانے گی۔ وَبِكَ عُبَدْ، اور تیری وجہ سے تیرے ساتھ میری عبادت کی جائے گی۔ کیا پتہ چلا؟ عقل سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، عقل سے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ عقل کے فائدے ہیں، لیکن یہ تب ہوتا ہے جب انسان اپنی عقل سے کام لیتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو عقل سے کام لیتا ہے اللہ اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت نے جب عذاب کی بات کی ہے، وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے جہنم کو بھرنے کے لیے بہت سے انسان اور جنات پیدا کیے، ان کے ساتھ میں نے اپنی جہنم کو بھرنا ہے۔ تو جب انسان کو عقل دی ہے تو پھر وہ جہنم میں کیوں جاتا ہے؟ پھر وہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی کو اپنا مقدر کیوں بناتا ہے؟ اس کی آگے اللہ نے وجہ بیان کی کہ اکثریت جہنم میں کیوں جائے گی۔ لَهُمْ قَلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، میں نے ان کو دل دیے ہیں، عقل کا محل دل ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہم کہتے ہیں دماغ میں عقل ہے، نہیں، عقل دل کے اندر ہے، دل کے اندر۔ باقی یہ ہو سکتا ہے کہ اس دل کے اندر اللہ نے کوئی بٹن رکھا ہو اور اس کا کنیکشن اللہ نے دماغ کے اندر بھی رکھا ہو تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ورنہ عقل اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جہنم کو میں نے بھرنا ہے بہت سے انسانوں اور جنوں کے ساتھ۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کو میں نے عقل دی ہے، میں نے ان کو دل دیے ہیں، دل لا یفقہون بہا، یہ اپنے دل کو استعمال نہیں کرتے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ جنہوں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا انہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، انہوں نے اپنے رب کے حق کو نہیں پہچانا، انہوں نے اپنے رب کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اپنے خالق کو، مالک کی قدر کو ہی نہیں پہچانا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی عقل سے کام ہی نہیں لیا۔ اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں لیکن اپنے دلوں سے کام نہیں لیتے۔ دلوں سے کام لے تو پھر یہ مشرک نہیں رہ سکتا، دلوں سے اگر کام لے عقل سے یہ بدعتی نہیں رہ سکتا۔
انسان دل سے اگر کام لے پھر یہ اللہ کا باغی اور نافرمان نہیں رہ سکتا. یہ تب ہوتا ہے جب وہ اس سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے، سوچنا چھوڑ دیتا ہے، عقل کو استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے. جنہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا ہے اللہ نے ان کو ہدایت اور اللہ رب العزت نے ان کو توفیق بخشی. بنو کشیر قبیلے کا ایک شخص اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وہ مسلمان ہو گئے. کلمہ پڑھا، اس نے توحید کو مان لی. اب اس نے رخصت ہوتے ہوئے ایک بات کہی. اس نے کہا اللہ کے رسول لنا ارباب توبت، آپ کی آمد سے پہلے ہم کیا کرتے تھے، ہماری کیا حالت تھی، ہماری کیا کیفیت تھی. ہم جانوروں سے بھی زیادہ بدتر تھے. لنا ارباب توبت، ہمارے معبود تھے، ان کو پوجا جاتا تھا، ان کے سامنے لوگ سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کا طواف ہوتا تھا. ہم بھی یہ سارے کام کرتے تھے. لیکن فدعوناہم، آقا جب ہم اپنی مشکل میں ان کو پکارتے تھے فلم یجیبنا، وہ ہمیں کوئی جواب ہی نہیں دیتے تھے، ہماری فریاد رسی نہیں کرتے تھے، ہماری التجا ہی نہیں سنتے تھے. وَإِذَا سَأَلْنَاهُنَّ، جب ہم ان سے بیٹے مانگتے، بیٹیاں مانگتے، رزق مانگتے تو فلم یؤتینا، وہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے تھے. ہم نے سوچا کہ جو نہ ہماری پکار سن سکتے ہیں، نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں، نہ ہمارے کام آ سکتے ہیں، یہ معبود کیسے ہو سکتے. ہم نے ان کو چھوڑ دیا. یہ عقل تھی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سننے سے پہلے ہی انہوں نے شرک کو چھوڑ دیا تھا. ابھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں دی تھی. اگر میں ان کی تعداد بتاؤں جو پیغمبر کی آمد سے پہلے ہی عقیدہ توحید پر تھے، مکے میں رہنے والے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، چڑھاوا نہیں چڑھاتے تھے، انہیں نفرت تھی، کافی تعداد ایسے لوگوں کی. تو وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنی عقل سے کام لیا تھا. تو کہا اللہ کے رسول ہم نے جب یہ کیفیت دیکھی ہم نے چھوڑ دی. اب آپ کی آمد کا ہمیں پتہ چلا، آپ کے منہج کا ہمیں پتہ چلا، آپ کی دعوت کا ہمیں پتہ چلا، ہم آپ کے پاس آئے، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا. اتنی بات کہی تو وہ واپس پلٹ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا، صحابہ کو متوجہ کیا، اور ایک جملہ کہا. وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا لقد افلح من روزی کا لبن، اے میرے ساتھیوں وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو اللہ نے عقل عطا کر دی. قد افلح من روزی کا لبن، جس کو اللہ نے عقل کی دولت دے دی وہ انسان کامیاب ہو گیا. تو جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ آج بھی شرک میں ہیں، آج بھی کفر میں ہیں، آج بھی بدعت میں. تو اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ دلوں سے وہ سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں لیکن لا یبصرون بہا، اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، اللہ فرماتے ہیں یہ انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں. اولئک کالانعام، یہ انسان نہیں کہلا سکتے، یہ جانور ہیں، جانور. بل ہم اضل، اللہ فرماتے ہیں جانور ہی نہیں
یہ ان سے بھی بدتر ہیں، خنزیر اور کتے بلے سے بھی گئے گزرے ہیں، بل ہم اضل، کیوں؟ اولئک هم الغافلون، یہ اپنے رب سے غافل ہیں۔ جانوروں سے بدتر کیوں ہیں؟ جانور اپنے رب سے غافل نہیں ہیں، وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، وہ اپنے رب کو جانتے ہیں، غیر اللہ کے در پہ جھکتے نہیں، وہ چڑھاوے نہیں چڑھاتے۔ کوئی کتیا ایسی بتاؤ وہ بیٹے لینے کے لیے کسی دربار پہ جاتی ہو، اللہ نے اس کو کسی حد تک عقل دی ہے اور پہچان دی ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن دلوں سے کام نہیں لیتے، سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ اگر یہ جانوروں سے بدتر نہ ہوتے، یہ تو غیر اللہ کے در پہ جھکتے نہ اپنے رب کو پہچانتے ہوتے۔ سورہ نمل پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے ایک پرندے کی بات کی ہے، پرندے کی، جس کا نام ہدہد ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں اتار دیا۔ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ اللہ نے اپنی کتاب میں ہدہد کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں نحل، شہد کی مکھی کا تذکرہ ہی نہیں کیا، اس کے نام پر پوری سورت اتار دی ہے۔ کبھی غور کیے؟ ان کو اپنے رب کی پہچان ہے، معرفت ہے، اللہ نے ان کے تذکرے بلند کر دیے۔ اور ہمارا تذکرہ کیسے اللہ نے کیا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو بیکار ہے، گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون، انہوں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، غافل ہو۔ ہدہد کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لگائی تو ہدہد نہ ملا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، مجھے ہدہد دکھائی نہیں دیتا۔ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، وہ غائب ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو بڑی سخت سزا دوں گا، وہ میری اجازت کے بغیر غائب کہاں ہو۔ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي، یا وہ میرے پاس لائے گا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کوئی عذر پیش کرے گا، کوئی وجہ پیش کرے گا، اپنی غیر حاضری کی وجہ پیش کرے گا۔ تھوڑی دیر گزری، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر گزری، ہدہد آ گیا، محاسبہ ہوا اس سے، کہاں گیا تھا، اس نے کیا جواب دیا؟ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، میں ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں اے اللہ کے پیغمبر، اس خبر کا علم آپ کے پاس نہیں تھا۔ یہ قرآن ہے، یہ ہدہد ہے۔ تم کہتے ہو تمہاری بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، تمہاری بھی عقل ہے۔ ایک طرف اس انسان کو دیکھو جو کہتا ہے بلیاں بھی غیب جانتی ہیں۔ بزرگ نے بلی رکھی ہوئی تھی، وہ بتاتی تھی کہ ڈیرے پہ مہمان کتنے آئے، جتنے مہمان آتے اتنی دفعہ وہ میوں میوں کرتی تھی۔ ایک دن مہمان 12 تھے، اس نے 11 دفعہ کہا میوں میوں۔ مرید نے کہا پیر جی بلی بھول گئی ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو غیب جانتی ہے۔ کہا مہمان 12 ہیں، اس نے 11 مرتبہ آواز دی ہے، اس نے کہا خاموش ہو جاؤ، ایک وابی ہے، مت نہیں ماری گئی۔ یہ آج حالت ہے۔ اور ایک پرندہ کیا کہہ رہا ہے، پرندہ اس کا منج دیکھو، اس کی پہچان دیکھو، اس کا عقیدہ دیکھو، اس کا نظریہ دیکھو، اس کی سوچ دیکھو، قربان جائیں اس کی سوچ پر۔ اللہ نے اس کی گفتگو کو اور اس کے کلام کو اپنا کلام بنا کے اتارا۔ اس نے کہا میں ایسی خبر لے کے آیا ہوں بما لم تحط به، وہ خبر آپ کے پاس ہے، کیا خبر لائے ہو؟ کہا وجئتک من سبأ بنبأ یقین، ملکہ سبا بستی سے میں ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔
کیا خبر ہے؟ انی وجدت امرأۃ، میں نے وہاں ایک عورت کو پایا ہے، تملکہم، وہ اس بستی پر، اس علاقے پر حکومت کر رہی تھی، اپنی قوم پر حکومت بنی، حاکم بنی ہوئی تھی۔ ہدہد نے سمجھا یہ عقل کے خلاف کہ خاتون ملک پر حکومت کرے، کہا وہ اپنی قوم پر حکومت کر رہی تھی، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو ہر چیز اللہ نے عطا کی ہوئی تھی، ہر قسم کی نعمت اور ہر قسم کی آسائش اور ہر قسم کی فراوانی سے اللہ نے اس کو نوازا ہوا ہے، لیکن ہے بیوقوف۔ اور آگے کیا کہا؟ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بہت بڑا ایک تخت بھی ہے جس تخت پر وہ بیٹھتی ہے۔ یہ ہدہد بتا رہا، آگے غور کرنا، اس نے اور کیا دیکھا تھا جس پر اس کو تعجب ہوا تھا، ہے سراپا حیرت بن گیا تھا، پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے کہا اے سلیمان پیغمبر، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو دیکھا ہے، یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہے تھے، سورج کو سجدہ کر رہے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کو گمراہ کیا۔ ہدہد کہہ رہے ہیں، یہ ہدہد کی یہ بات ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہے، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے شیطان نے ان کو پھیر دیا ہے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، یہ قوم ہدایت یافتہ نہیں ہے، گمراہ ہے، گمراہی کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں۔ آج یہ پرندے بولتے ہوتے نا، تو آج کے مشرکوں پر یہ پرندے جب تبصرہ کرتے، آج کے بدعتیوں اور مشرکوں کی جب یہ جو ہے ان کا نقشہ کھینچتے، تو ہماری حکومت نے ان پر 980 لگا دینی تھی، دہشت گردی کے پرچے کر دینے تھے، اور ان پرندوں کو جو ہے پابندی سیاست جیلوں میں ڈال دینا تھا کہ یہ فتویٰ لگاتی ہے۔ آج تو یہ بولتے نہیں ہیں، کیا کہتا ہے؟ پرندہ کہہ رہا ہے کہ ہم لا یہتدون، یہ گمراہ لوگ ہیں، پوری قوم گمراہ ہے اور سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آگے کیا کہا اس نے؟ اللہ یسجدوا للہ، وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ سورہ نمل پڑھنا ترجمے سے آپ کو پتہ چلے گا، کبھی تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کے ترجمے والا قرآن لے کر ان آیات کو پڑھنا۔ سورہ نمل ہے، آیت نمبر 20 سے 19 سے یہ ساری بات شروع ہو رہی، آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ رب العزت نے ایک پرندے کو کتنا فام دیا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ڈگریوں کے انبار ہیں، انبار، ڈگریاں ہی ڈگریاں ہیں، لیکن عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عقل سے پیدل ہیں، بڑے بڑے سائنسدان بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انہیں اپنے خالق و مالک کی پہچان نہیں، کس چیز کا علم ہے ان کے پاس؟ اللہ کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا MBBS ڈاکٹروں کو، MBBS، کتنی تعلیم، کتنی ڈگری تھی، FSc BSc، کہاں پہنچے؟ کوئی جہل کہتا ہے ان کو؟ میں نے MBBS ڈاکٹروں کی جماعت کو دیکھا شہر سیالکوٹ کے بازاروں میں، ان سب نے باجماعت ٹینڈ کروا کے گدھے پر بیٹھ کے بازار کی گلیوں کا، بازاروں کا چکر لگا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ان کو کیا ہوا ہے؟ یہ ملتان والی سرکار کے مرید ہو گئے ہیں، اور اس سرکار کی مرید ہونے کے لیے ٹینڈ کروا کے گدھے پر بیٹھ کے چکر لگانی پڑتی ہے۔ یہ عقل ہے، یہ فہم ہے۔ اور یہاں پرندے کو دیکھ، پرندہ کیا کہتا ہے؟
اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض. وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو اگاتا ہے، جو کھیتیاں اگاتا ہے، جو بارشیں برساتا ہے، جو نباتات اگاتا ہے، اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. وہ اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو چھپی اور ظاہر باتوں کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، یہ اس کی تقریر ہے، یہ اس کا خطاب ہے حدود کا. اللہ تو وہ ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کچھ سجدے کے لائق نہیں، کچھ چڑھاوے کے لائق نہیں، کوئی شور و پکار کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز اور کوئی طواف کے لائق. اور یہاں کہتے ہیں جی بڑا پڑھا لکھا ہے. لوگ اپنے اپنے پڑھے لکھے لوگوں کے علموں کی باتیں کرتے ہیں. بڑا پڑھا لکھا ہے، میرا فلاں لیڈر ہے، میرا فلاں ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، فلاں یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے، فلاں. وہ تو تقریر بھی کرتا ہے تو بغیر پرچی سے. وہ کس چیز کا پڑھا لکھا ہے؟ جس کو پوری دنیا نے پاک بدن کے دربار پہ قبر پہ جھکے ہوئے دیکھا تھا، تم کہتے ہو پڑھا لکھا ہے؟ ہد جیسا بھی علم نہیں، اس جیسی بھی عقل نہیں، اس جیسا بھی فہم نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن عقل ہے لیکن اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. صرف دنیا کے لیے عقل استعمال کر رہے ہیں، دنیا کے لیے بڑی ترقی کر گئے. چاند تک جا پہنچے، کہتے ہیں مولوی تم کہاں پہنچے؟ ہم تو چاند تک جا پہنچے ہیں. اور تم چاند کی بات کرتے ہو، ہم ساتوں آسمانوں کے اوپر جو عرش بری پر مستوی ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں، اس کا تعارف کرواتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں ہم چاند تک پہنچ گئے. اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا تو یہ کیا پہچانا ہے تم نے؟ عقل کیا ہے؟ عقل کیا بتاتی ہے؟ عقل اللہ کی توحید سمجھاتی ہے. کیسے عقل سمجھاتی ہے؟ عقل مند انسان اپنے رب کی قدرتوں پر غور و فکر کرتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. او عقل مندو، اللہ تمہارا تذکرہ کیسے کرتے ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے عبرت کے لیے نشانیاں ہیں، اپنے رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اپنے رب کو پہچان سکتا ہے انسان آسمان کے بنانے میں، زمین کے بنانے میں. غور تو کرے اللہ نے آسمان کو کیسے بنا دیا ہے. بغیر عامد ترونہا، بغیر ستونوں کے اللہ نے اتنی بڑی چھت کھڑی کر دی. کیا قدرتیں اس کی. آج یہ پڑا ہوا کہتا ہے کہ نہیں، کائنات کیسے وجود میں آئی ہے؟ کہتا ہے ایک دھماکہ ہوا تھا، ایک دھماکہ ہوا تھا، دنیا وجود میں آ گئی. اور عقل کے اندھے، تجھے کیا پتا دھماکے ہونے سے دنیا وجود میں آتی ہے؟ دکھا تو صحیح ہمیں دنیا میں کوئی دھماکہ. دہشت گردی کے دھماکے ہوتے رہے اور دھماکوں میں تباہیوں کی خبریں سنتے تھے یا کوئی دنیا وجود میں آتی تھی؟ کہتے ہیں دھماکہ ہوا، دنیا وجود میں آ گئی. ہمارے ایک استاد تھے، وہ بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ان پاگلوں کی مثال تو ایسے ہے کہ کوئی کہے کہ دو ریل گاڑیاں ٹکرا گئی، آپس میں زور سے چل رہی تھی اور وہ ٹکرا گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہوا دو ریل گاڑیوں کا، اس میں سے کچھ رکشے نکل آئے، کچھ کوچے نکل آئی، کچھ جو ہے نا بسیں اور ویگنیں نکل آئی. اس کو عقل مند کہیں گے. اور دھماکے سے دنیا نہیں بنتی، اس دنیا کو کوئی بنانے والا ہے.
بغیر بنائے یہ اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین نہیں بن سکتی. ایک خالق کو مالک ہے، اس کو بنانے والا، اس کی پہچان ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کو حاکم وقت نے پیغام بھیجا کہ تم میری کچہری میں آؤ کہ یہاں ایک دہریہ آ گیا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. اللہ کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے نہیں، اللہ کوئی نہیں، کائنات خود بن گئی، خود وجود میں آ گئی. اس کو جواب دینا. اب امام صاحب نے کہا چلو میں آتا ہوں. انہوں نے پہنچنے میں دیر لگا دی. تو جب پہنچے تو انہوں نے کہا دیر سے کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا دجلہ کے کنارے پر میں کھڑا تھا، مجھے کشتی نہیں مل رہی تھی کہ میں اس پر سوار ہو کے عبور کر کے آتا. لیکن میں نے کیا دیکھا؟ اچانک میں نے ایک لکڑی آتی ہوئی دیکھی. وہ لکڑی خود بخود پھٹ گئی، اس کے پھٹے بن گئے، اس کے تختے بن گئے. خود بخود وہ پھٹے جڑنے شروع ہو گئے اور وہ سارے پھٹے جوڑ کر ایک کشتی بن گئی. میں اس کشتی پر سوار ہو کر آ گیا. دہریہ جو تھا نا، وہ دانت نکال کے کہکے مار کے ہنسنے لگا. کہتے لو بادشاہ میرے سامنے مناظرے کے لیے لایا ہے. اس نے اتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے کہ ایک کشتی خود بخود بن گئی. خود بخود یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی خود بخود بن جائے؟ تو امام صاحب کہنے لگے ایک کشتی نہیں بن سکتی تو پوری کائنات کیسے خود بخود بن جائے؟ بس اتنے پہ ہی فبوہت الذی کفر، اس کی بولتی بند ہوگی، اس کے منہ پہ تالے لگ گئے. بادشاہ نے کہا تو ایک کشتی کو نہیں مانتا کہ وہ خود بن گئی ہے تو پوری کائنات کیسے خود بن گئی؟ عقل کیا بتاتی ہے؟ عقل غور و فکر سکھاتی ہے. ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے. وہ اللہ کی توحید کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ کی پہچان ایسے حاصل کر سکتے ہیں. دوسرے مقام پہ سورہ بقرہ میں اللہ نے اور وضاحت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اور آگے کیا کہا؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. یہ جو کشتیاں چلتی ہیں نا سمندروں میں، بڑے بھاری وزنوں کو اٹھا کے، جس طرح حاجی جایا کرتے تھے کشتیوں پہ سوار ہو کے، اب جہاز بھی اسی کی مثال ہے. ٹنوں کے حساب سے وزن ہوتا ہے جہازوں کے اوپر. ہوا میں اڑ رہے ہیں، کون اس کو اڑا رہا ہے؟ کون اس کو تھامے ہوئے ہے؟ کون اس کو گرنے نہیں دیتا؟ کون اس کو روکے ہوئے ہے؟ کوئی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ فرماتے ہیں ان ساری چیزوں میں میری قدرت کی نشانی ہے. وما انزلنا من السماء، اور جو ہم نے آسمان سے اتارا ہے، من ماء، پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، ہم جو آسمان سے پانی برساتے ہیں، اس پانی کے برسنے سے پھر کھیتیاں اگتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے. غور کیے؟ ہم اپنے کھانے کو ہی دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اے انسان تو غور نہیں کرتا، تو سوچتا نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لیتا. تو غور کرنا شروع تو کر. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان اپنے کھانے کو دیکھے، ہم نے اس کے کھانے کا بندوبست کیسے کیا. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ وَغُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. ہم نے آسمان سے پانی برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو ہم نے پھاڑا. زمین کے سینے کو یہ نرم و نازک انگوری چیر سکتی ہے بلا؟
یہ زمین کے سینے کو کیسے پھاڑ سکتی ہے جس زمین کو آپ ہالوں سے پھاڑتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ثم شققنا الارض شقا، اس کے سینے کو ہم پھاڑتے ہیں، اس سے انگوریاں نکالتے ہیں۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، پھر ہم نے اناج اگایا، پھر ہم نے انگور اگائے، پھر ہم نے انار اگائے، تمہارے لیے سیب اگائے، تمہارے لیے ہم نے آم اگائے، فاکہۃ وابا، تمہارے لیے اناج میوہ جات اگائے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے کھانے کے بھی ہم نے سامان کر دیے، تمہارے جانوروں کے کھانے کے بھی سامان کر دیے۔ اس میں نشانیاں نہیں ہیں اللہ کی قدرت کی؟ آپ ایک ایک چیز پہ غور کریں، ایک ایک چیز، شہد کی مکھی کو دیکھ لیں، اس پر آپ غور کر لیں، کیسی عجیب اللہ نے مخلوق پیدا کی۔ اہل علم نے شہد کی مکھی پر کتابیں لکھ دی، شہد کی مکھی پر اللہ نے اس کو کیسا فام دیا، کیسی ان کا نظم و ضبط ہے۔ شہد کی مکھیاں ایک پورا نظم، ایک پورا نظام حکومت قائم کیے ہوئے، پورا نظام حکومت، ان کا ایک بادشاہ ہے۔ ایک مکھی شہد کی مکھیوں پر حکم چلاتی ہے، جو ہزاروں نہیں لاکھوں کے تعداد سے ایک ایک چھتے پر جو ہوتی ہیں، ان میں ایک مکھی ان پر حکومت کرتی ہے۔ وہ ساری مکھیاں اس کے حکم کے مطابق چلتی ہیں، وہ ان کی ڈیوٹیاں لگاتی ہے۔ کسی کی ڈیوٹیاں انہیں لگا دی کہ تم نے گھر بنانے ہیں، چھتے بنانے ہیں، وہ کام کرتی ہیں بس۔ کچھ مکھیوں کی اس نے ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے پانی لے کر آنا ہے، وہ پانی لاتی۔ کچھ مکھیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ انہوں نے ان چھتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ مجال ہے کہ کوئی عام مکھی جو ہے ان کے چھتے میں داخل ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کچھ چوکیدار اس نے کھڑے کر دی، اور کچھ مکھیاں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں، جا کے رس ڈھونڈ کے لاتی ہیں۔ اللہ نے جو ان کو حکم دیا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تو شہد بنا، چھتے بنا، اپنے گھر بنا، درختوں پر بنا، پہاڑوں پر بنا۔ وہ گھر بناتی ہے، پھر کہا ہر قسم کے پھلوں میں سے کھا اور شہد تیار کر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخرج من بطونها شراب، ان کے پیٹوں سے شہد نکلتا ہے، مختلف الوانھا، ان کے رنگ مختلف۔ کسی شہد کو آپ دیکھیں گے کہ وہ سرخ ہے، کسی کا رنگ پیلا ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں۔ فیہ شفاء للناس، اللہ نے اس میں انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اس میں نشانی ہے لِقَوْمٍ یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم، عقل والوں کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عقل کے باوجود انسان جہنم میں تب جاتا ہے جب وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتا۔ کام اگر لیتا پھر اپنے رب کو پہچانتا ہوتا اور پہچان کے اس کی اطاعت کرتا ہوتا۔ جہنمی جہنم میں کیا کہیں گے؟ قالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش کہ ہم سنتے ہوتے، توجہ سے ہم نے سنا ہوتا، لو كنا نسمع او ناقل، اور ہم سمجھتے، ہم اپنی عقل سے کام لیتے، وما كنا في اصحاب السعير، ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔
जहन्नम में जाके आंखें खुलेगी कि हमने तो अपने आबाओ अजदाद के खिलाफ किसी की बात सुनने का वारा नहीं की थी। हम सुनते ही नहीं थे कि नहीं, इनके करीब ही नहीं जाना, इनकी बात सुननी ही नहीं। लौ कुन्ना नस्मा व नाकिल मा कुन्ना फी असाबिस, सुना नहीं है। अगर हम सुनते और समझते तो आज हम जहन्नम में न जाते। अल्लाह के बंदो, अक्लमंद लोग समझते हैं, अक्लमंद लोगों को वाज़ो नसीहत भी फायदा देती है। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। हम हर जुमे बात सुनते हैं ना, जलसे भी बड़े होते हैं, तकरीरें भी बड़ी सुनते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत दुरूद सुनते हैं, हमारे अंदर तब्दीली क्यों नहीं आती? सुफियान बिन उयैना क्या कहा करते थे कि लैसल आकिलुल लज़ी यारिफुल खैर व शर। अक्लमंद की सिर्फ ये निशानी नहीं कि वो अच्छाई और बुराई को पहचानता हो, पहचानना ही काफी नहीं। इन्नमल आकिलुल लज़ी यारिफुल खैर व शर्र वत्तबअल खैर वजतनब शर्र। अक्लमंद वो है जो भलाई को पहचान कर, नेकी को पहचान कर उसको अपना लेता है, नेकी को अपने ऊपर नाफिज कर लेता है और गुनाह को पहचान के उससे बच जाता है। कौन है अक्लमंद? हमें नहीं पता। गैरुल्लाह के दर पे झुकना, ये जितने बिगाड़ हैं, ये जितनी बुराइयां हैं, ये सूदखोरियां हैं, ये हकूक तलबियां हैं, ये जितनी बदकारियां हैं, शराब नोशियां हैं, हकूक गस्ब करने हैं, हम नहीं समझते। क्यों अमल नहीं करते? हम अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं कर रहे। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सिर्फ अक्लमंद लोग नसीहत हासिल करते हैं। जब वो बात सुनते हैं तो बात सुनने की देर होती है, फौरन वो अपनी जिंदगियों पर उसको नाफिज कर देते। फिर ऐसा नहीं होता कि वो जिंदगियां बीत जाएं खुतबे सुनते हुए भी, दुरूद सुनते हुए भी जिंदगी उसी तरह। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। कहीं अल्लाह फरमाते हैं सिर्फ और सिर्फ अकल वालों को समझ आती है। अल्लाह के बंदो, अपनी अकल को इस्तेमाल करो, जिसमें खैर है अल्लाह की इताअत में, नेकी को उसको अपना। ये तो महीना ही नेकियों का है। भला नेकियों वाले महीनों में, जिस महीने में रोज अल्लाह की तरफ से दो आवाजें दी जाती हो, दो आवाजें, एक आवाज दी जाती है नेकी के तलबगारों को और एक आवाज दी जाती है गुनाहों के, नाफरमानियों के तलबगारों को। दो आवाजें अल्लाह की तरफ से रमजान की हर रात और हर दिन दी जाती। नेकोकारों को अल्लाह क्या आवाज देते? जो नेकी के तालिब होते हैं, उनको आवाज ये दी जाती है, या बागी अल खैर अकबिल। ऐ नेकी को तलाश करने वाले, आजा, नेकियों का सीजन आ गया है, आजा, नेकियों में बढ़ जा, मुकाबला कर, आगे बढ़। कौन है जो इस आवाज को सुन के नेकियों में इजाफा करे? 2-2, 3-3 दिनों में, 5-5 दिनों में कुरान को मुकम्मल करे, रोज 10-10 पारे कुरान पढ़े और इमाम के पीछे क़ियामुल लैल करे, तरावी पढ़े। या बागी अल खैर अकबिल, आजा, नेकी करने का तुझे मौका दिया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में भी बड़ी इबादत करते थे, लेकिन रमजान में तो आप अपनी कमर बांध लेते थे। हम सुस्तियों में पड़े हुए हैं। हमारे नौजवान अभी खेलों में, अभी तक बांजू खेल रहे हैं, हिसाब लगाए आप, ताश खेल रहे हैं, फेसबुक पर बैठे हुए। ये अकल है भला? इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। अक्लमंद बनो, अक्लमंद।
یہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی. شاید زندگی میں دوبارہ رمضان آئے یا نہ. کتنے ہمارے دوست ہیں جو چلے گئے، پچھلے رمضان میں تھے اب نہیں. ہمارے بابا محمد علی رمضان سے چند دن پہلے اللہ کو پیارے ہو، انہیں پتا تھا یہ. یا باغی الخیر، اور نیکی کو چاہنے والے آ جا. ہمارے اسلاف ایک ایک دن میں، امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں نے پڑھا، فجر کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے اور قرآن مکمل کر کے افطاری کرتے تھے. کبھی غور کیا ہم نے؟ رات ہوتی 10 پارے رات قیام میں پڑھتے، روز ایک قرآن، اور 3 دنوں میں قرآن وہ رات کو مکمل کرتے تھے. ہم میں کتنے بدبخت ہیں جنہوں نے ابھی تک قرآن کو کھول کے دیکھا بھی نہیں. ظالموں، اس قرآن کو کم از کم کھول کے دیکھ تو لیا کرو، اس کو دیکھا تو کرو، کم از کم اس کو اپنے چہرے سے لگایا کرو، اپنی آنکھوں سے لگایا کرو. اس کلام اس کو دیکھو تو سمجھو. ابو جہل کافر مرا تھا، اس کا بیٹا اکرمہ اللہ نے اس کو صحابی بنایا. قرآن کو دیکھتے تھے، جھوم پڑتے تھے، سینے سے لگاتے، اپنے ماتھے پر لگاتے، رخساروں پہ لگاتے، کہتے کلام ربی کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام. عبداللہ بن مسعود سے ایک آدمی نے اپنی آنکھوں کے بارے میں شکایت کی کہ میری آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں، دکھتی ہیں. انہوں نے کہا قرآن کھول کے دیکھا کرو، قرآن کھول کے دیکھا کرو، اللہ تیری آنکھوں کو صحیح کرتے. کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کی تکلیف کی شکایت اللہ کے پیغمبر سے کی تھی. اللہ کے پیغمبر نے کہا اس قرآن کو دیکھا کرو، اللہ تمہاری آنکھیں صحیح کر دے. تو اللہ کے بندو، آپ کو تو قرآن آتا ہے. جن کو قرآن نہیں آتا، جن بزرگوں کو، وہ بھی مایوس نہ ہو، وہ دیکھ تو سکتے ہیں نا. بس قرآن پکڑ لیا کریں اور اس کو دیکھتے رہا کریں، دیکھتے رہا کریں. اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. وہ دیکھتے رہا کریں. یا قرآن پڑھنے والوں کے پاس بیٹھ جایا کریں جو اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں. جو ایسا پڑھ رہا ہے اس کے پاس جا کے بیٹھ جایا کہ ذرا قرآن کو اونچا پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں. یاد رکھیں، سننے والے کو اللہ پڑھنے والے کی نسبت ڈبل اجر دیتے ہیں. ابی ابن کعب کے پاس اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن پڑھوں. ہے ابی، تو مجھ سے قرآن سن، تو مجھ سے قرآن سن. ابی ایک دفعہ تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، جسم پہ کب کبھی تاری. کہتے اللہ کے رسول اسما نہیں، اللہ نے میرا نام لے کے کہا. فرمایا ابی ہاں سماک اللہ، ابی اللہ نے تیرا نام لیا ہے. فجعل ابی یبکی، ابی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، ہچکی بند گئی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما تبکی، کیوں رو رہے ہو؟ کہا انی ذکرت عند رب العالمین، میں خوشی سے رو رہا ہوں، میرا تذکرہ تمام جہانوں کے رب نے کیا ہے، میں خوشی سے ہو رہا ہوں. ہم میں سے کسی کا نام میاں صاحب اپنے ڈیرے میں بیٹھ کر لے تو ہمارے پاؤں نہیں لگتے. میاں صاحب کی کال آئی تو اس کی عظمت کا کیا کہنا، جس کا نام اللہ نے اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے نام لیا اور کہا ابی کو کہو وہ قرآن سنا کرے. رات کو قیام میں تو آپ قرآن سن سکتے ہیں نا، اپنے موبائل پہ تو قرآن سن سکتے ہیں نا. یا باغی الخیر اقبل، اور نیکیوں کے متلاشی آ، نیکی کا طلبگار بن جا. آخری بات، یا باغی الشر اقصر، دوسری آواز کیا دیتے ہیں؟ اے گناہوں کے طلبگار، گناہوں کے متلاشی اقصر، یا باغی الشر اقصر. 11 مہینے تک تو گناہوں کے پیچھے دوڑتا رہا،
گناہوں کو گناہ کی جگہ پہ تلاش کرتا رہا. اکثر یہ گناہ کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ توبہ کا وقت آ گیا ہے. اے گناہ کرنے والے اکثر گناہوں کو چھوڑ دے، توبہ کر. میرے بھائیو، اللہ سے سچی توبہ کر. عقل مند کی علامت ہے کہ وہ توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتا. عقل مند بنے، عقل مند. موت میں جا کے عقل آئے گی تو پھر کیا؟ کہتے ہیں لوگ جی بادام کھانے سے عقل نہیں آتی، عقل ٹھوکریں کھانے سے آتی. پھر ادھر تو ٹھوکر یہ ہے کہ قبر میں پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھوکر کھانے سے بھی عقل آتی ہے، اور ٹھوکر کھانے والوں کو دیکھ کے بھی تو عقل آ جاتی ہے نا. لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا تم عقل مند کیسے بن گئے؟ انہوں نے کہا بے وقوفوں کو دیکھ کر، بے وقوفوں کو دیکھ کر میں عقل مند بن گیا. کہا یہ کیسے؟ کہا بے وقوف جو کام کرتے تھے میں وہ نہیں کرتا تھا، میں عقل مند بن گیا. اللہ مجھے اور آپ کو عقل مند بننے کی توفیق عطا